الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے دلچسپ مکالمہ، اور ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی ہم اس دلچسپ مکالمے میں سے ایک سوال اور دو عالم کے تاجدار میٹھے مدینے کے سردار سرکار والا تبار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان پر حکمت جواب پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے پہلے حسب معمول درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا محمد کروی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی کتاب ہے باقیات الصالحات۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ مجھ پر اللہ پاک کے احسانات تو بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مدینے پاک میں مقیم تھا تو خواب میں ایک مرتبہ سید الکونین سردار دارین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، اور مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک گود میں اٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا کرم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کیفیت ہوئی کہ میرا سینہ اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر اور میرا منہ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نورانی چہرہ اور میری پیشانی اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پیشانی گویا اس وقت ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مسکرا کر مجھ سے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر مجھے اپنی رضا کی بشارت عطا فرمائی، یعنی خوشخبری دی، جو کہ رضا الہی عز و جل کی جامع ہے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم پر میں آبدیدہ ہو گیا، میں رونے لگا۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ایسا کرم ہوا کہ آقا نے جب مجھے روتا دیکھا تو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان اطہر سے بھی نورانی آنسو ٹپکنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں اشک بار تھی۔ میں اٹھا اور دوڑتا ہوا مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو گیا، اور میں نے روضہ مقدسہ کے اندر سے سنا کہ حبیب خدا شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے مجھے ایسی ایسی بشارتیں دی کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اور میں بڑا خوش ہو کر سلام عرض کر کے واپس ہوا تو میں نے سلام کا جواب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا، حالانکہ میں جاگ رہا تھا، اور مجھے حق یقین حاصل ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں حیات ہیں، اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، کیسا کرم ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کثرت درود کیسی کیسی بشارتوں کا پیش خیمہ ہے۔ اے عاشقان رسول، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اپنے آقا اپنے مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف
اللہ کرے کہ ہماری عادت بن جائے, ہماری طبیعت بن جائے, ہمارا ایسا مزاج بن جائے کہ اس کے بغیر ہمیں چین ہی نہ آئے, اس کے بغیر ہمیں سکون ہی نہ آئے, اس کے بغیر ہمیں قرار ہی نہ آئے. بس بے چین رکھے مجھ کو تیرا درد محبت, مٹ جائے وہ دل پھر جسے ارمان دوا ہو. اللہ اکبر کبیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آئیے چلتے ہیں اعرابی کے 7ویں سوال, 7th question. اعرابی سوال کرتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جناب میں کہ آقا میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں, اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں. تو رسول محتشم, نبی معظم, شفیع امم, صاحب الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ الحنان نقل فرماتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کہ اگر تو خدا کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس درجے اس کا خوف ہوتا. اگر تو خدا کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس درجے اس کا خوف ہوتا, اور کس طرح تو سنبھل کر عمل کرتا. ایسے ہی خوف کے ساتھ دل لگا کر عمل درست کر. یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے, مگر عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر خیال رکھو تو انشاءاللہ عز و جل عبادت آسان ہوگی, دل میں عاجزی پیدا ہوگی, آنکھوں میں آنسو آئیں گے, اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خاص رحمت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب کرے. مدنی چینل کے ناظرین, بات تو بڑی پتے کی ہے, کاش ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت یوں کرتے کہ جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں, وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے, مگر حالت بڑی عجیب ہے, بڑی عجیب حالت ہے. عبادت تو کرنے کا ذوق و شوق ہے کہاں, ہم روز مرہ کے معمولات زندگی ہی میں اپنے پاک پروردگار کو کس قدر بھولے بیٹھے ہیں, جبکہ ہمارا یہ یقین کامل ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. مگر یہ یقین کامل ہوتے ہوئے آج کا مسلمان سب سے چھپ کر اندھیرے میں کمرہ بند کر کے اپنے ہی کمبل پر, اپنی ٹی وی کی اسکرین پر نہ جانے کون کون سے چینل دیکھ کر, اپنے ہی موبائل پر نہ جانے کون کون سی ویڈیوز دیکھ کر, کون کون سی ویب سائٹس پر جا کر, کون کون سی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر کے, کون کون سے پروگرامز کے ذریعے سے, کبھی تنہائی میں, کبھی دوستوں کے ساتھ, اور ایسے بھی محروم لوگوں کے متعلق معلومات ہوئی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ایسی بے حیائی, فحاشی اور یعنی اور بد اخلاقی کے پروگرامز دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ اور اللہ کی پناہ. اے میرے میٹھے مدنی چینل کے ناظر, اپنے دماغ کو کیجئے ذرا حاضر اور ذرا سوچیے تو صحیح, اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے خوف اور محبت کو سامنے رکھ کر ذرا توجہ تو کیجئے کہ ہم جو سب سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں, یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بے باک لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کے سامنے کر کر, بھائی ہم کوئی کسی سے ڈرتے تھوڑی ہیں, میں کائے کو چھپ کر ایسا کروں گا, تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, ٹھیک ہے جی آج آپ کے شر کی وجہ سے کوئی بولتا نہیں ہے, مگر اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے نا. آپ غور تو کیجئے, یہ فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, فحاشی, عریانی, بدتمیزی, بد اخلاقی, یہ محلے کی گلیوں میں کھڑے ہو جانا, نکڑوں پر کھڑے ہو کر غیر محرم عورتوں کو تاکنا, جھانکنا, اور آج کل تو بازار ابل رہے ہوں گے, عید کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی, عید کی خریداریاں ہو رہی ہوں گی, چلو وہ جو ضرورت کے تحت نکل رہا ہے یا نکل رہی ہے اس کے متعلق میں کوئی بات فی الحال نہیں کہتا, ہونا تو یہی چاہیے جو علماء نے
محتاط تقاضے بیان فرمائے ہیں، اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی احتیاطوں کے متعلق خوب جانتے ہیں، مگر چلیے جو ضرورت کے تحت نکلا اس کے متعلق علماء کا کیا حکم ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مگر میں جو اب محلے میں نکلنے والی وہ بیٹیاں جو مجبوراً نکلی یا کسی بھی وجہ سے نکلی، ان کا نکلنا نہ نکلنا وہ حلال ہے، حرام ہے، درست ہے، نہیں ہے، میں اس پر کلام نہیں کر رہا، مگر جناب آپ جو کھڑے ہوئے ہیں گلی کے نکڑ پر، جو اس طرح سے کھڑے ہو گئے ہیں گلی کے نکڑ پر، جو اسموکنگ کے انداز سے کھڑے ہو گئے ہیں، جو بائک پر آپ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر کھڑے ہو گئے ہیں، چوڑی بازار کی طرف، مہدی بازار کی طرف، کپڑا مارکیٹ کی طرف، شاپنگ مال کی طرف، جو آپ نے اپنے دوستوں کی ٹولیوں کے ساتھ یہ بدتمیزی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اپنی ہی بہن بیٹیاں جو گزر رہی ہیں وہ جاتے ہوئے حیا محسوس کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہ آئی، آپ کو حیا نہ آئی، آپ دوستوں کے ساتھ شام کو لانگ ڈرائیو پر نکلتے ہیں اور معاذ اللہ ایسے بازاروں کا رخ کرتے ہیں کہ جہاں خواتین کی کثرت ہوتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس بات کو نہیں دیکھتے، اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے؟ اور خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ وہ پاک پروردگار جس لمحے میں چھپ کر سب کے ساتھ نہیں، سب سے الگ ہو کر اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے زنا کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں کے ذریعے بدکاری کر رہا ہوں، گندی فلمیں دیکھ رہا ہوں، گندے ڈرامے دیکھ رہا ہوں، غیر محرم عورت کو دیکھ رہا ہوں، اس لمحے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آ گیا، خدا نہ خواستہ اسی لمحے ہماری آنکھوں کا شٹ ڈاؤن ہو گیا، اسی لمحے خدا نہ خواستہ ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا، اس کے حبیب پاک علیہ السلام روٹھ گئے، تو مجھے بتائیے کیا بنے گا؟ العیاذ باللہ تعالی جو ہاتھ کسی گناہ کی طرف بڑھا ہے، ہم نے تو محسوس نہ کیا کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر وہ یہ بڑھتا ہاتھ اگر لنجا ہو گیا، اس پر فالج آ گیا، یہ جو قدم کسی بے حیائی اور بے غیرتی کی طرف اٹھ رہے ہیں، اگر ان پیروں پر فالج آن پڑا، اس ٹانگ پر فالج آ پڑا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے مریدوں میں سے ایک شخص تھا، وہ مرید کہ جس نے اپنے دل میں ایک گناہ کا خیال کیا تھا، گناہ کے خیال کے آتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اور آپ چونکہ ایک بزرگ سے منسوب تھے، نسبت والے سے منسوب تھے، یہ اللہ والوں کی برکتیں ہوتی ہے، خدا کی قسم کہ رب پاک ہمارے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، وہ پروردگار ہم پر کرم کی نگاہ فرما دیتا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ ہماری پکڑ نہیں فرماتا۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کے متعلق جب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ اللہ کی جناب میں دعا کرتے رہے، 3 دن تک آپ نے دعا کی ہے، 3 دن تک آپ نے اللہ کے حضور دعا کی ہے، مناجات کی ہے، التجا کی ہے، اور اس کے بعد کہیں جا کے اس کی نارمل پوزیشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس سے ملاحظہ فرمایا، آپ اس کے پاس گئے، آپ نے اس کو تنہائی میں ارشاد فرمایا، بیٹے اپنے دل پر قابو رکھ، تجھے معلوم ہے کہ 3 دن تیرے چہرے کو دھونے کے لیے میں اپنے پاک پروردگار کی جناب میں عرض کرتا رہا۔ ہمارے چہرے نہیں بدلتے ہیں، مگر ہماری حرکتیں ایسی ہیں، خدا نہ خواستہ گناہ کرتے ہی ہمارا چہرہ بدل جائے، اللہ نہ کرے ہماری صورت بدل جائے۔ اب سوچو تو صحیح یار، یہ تنہائی میں کیا کرتے ہو آپ، یا سوچو تو صحیح دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کیا کرتے ہو، کیا باتیں کرتے ہو، کسی کی بہن کے متعلق، کسی کی بیٹی کے متعلق کیا گفتگو کرتی ہو۔ اسی طرح اسلامی بہنیں بھی غور کریں، وہ نوجوان بیٹیاں بھی غور کریں کہ جو سارا دن اپنے آپ کو گانوں میں لگائے رکھتی ہیں، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، پرواہ نہیں ہے گھر میں ہو کیا رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، ماں بیچاری چلا رہی ہے کہ بیٹے آجا کچھ کچن میں میرا ساتھ دے دے، بیٹے آجا تیرے بابا آنے والے، بیٹے آجا افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، مگر جنابے والا بیٹی کو کوئی غرض ہی نہیں، کوئی غایت ہی نہیں، کوئی احساس ہی نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی اور نہ جانے کتنے ایسے بد اخلاقی کے بازار ہیں جو ہم گرم کیے بیٹھے ہیں، وہ تنہائی کے معاملات ہوں یا سب کے سامنے کے معاملات ہوں۔ سچی بات یہ ہے، اللہ کی معصیت کو اختیار کر کے ہم اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ناراضی کو دعوت دے رہے ہیں، جبکہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس اعرابی سے کیا ارشاد فرماتے ہیں جب وہ یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں، تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے،
تو پھر اب اسی طرح یہ تو عبادت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ سستی کاہلی سے بھرپور ہیں، ابھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اوباسیاں آ رہی ہیں، ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں دنیا بھر کی سوچیں آ رہی ہیں، دنیا بھر کی فکریں ستا رہی ہیں۔ امام صاحب نے اگر قراءت تھوڑی طویل کر دی ہے تو جناب والا پھر ہم سوچتے کہ لے پھنس گئے، کائے کو آ کے کھڑے ہوئے تھے۔ تراویح ہم وہ والی ڈھونڈتے ہیں کہ جناب جہاں سب سے زیادہ شارٹ ٹائم میں تراویح پڑھائی جاتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے علاقے میں علم ترى کیفا سے تراویح کہاں پڑھائی جاتی ہے، ہم وہاں جا کے تراویح پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے میرے میٹھے حاضرین، اللہ رب العالمین آپ کو برکت دے۔ خدا کی قسم میں آپ کی خدمت میں ایک عاجزانہ عرض کرتا ہوں، یہ ماہ رمضان کا مہینہ تصحیح کا مہینہ ہے، اصلاح کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو ریویو کرنے کا مہینہ ہے۔ لعلکم تتقون، قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، نہ صرف تم پر، تم سے پچھلوں پر بھی فرض کیے گئے، پچھلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ کیا بن جاؤ؟ تاکہ پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ پرہیزگاری کیسے ملے گی؟ یہ نیکوکاری کیسے ملے گی؟ یہ روزہ رکھنے کے باوجود ویڈیو گیم کی عادتیں کیسے جائیں گی؟ یہ روزہ رکھنے کے باوجود غیبت و چغلی و وعدہ خلافی کی عادتیں کیسے جائیں گی؟ یہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ اور جھوٹی قسموں کے ساتھ دھندا کرنے کی ترکیبیں کیسے جائیں گی؟ یہ دکھانا کچھ اور بیچنا کچھ کا مزاج جائے گا کیسے؟ یہ خواہ مخواہ خود سے وہ کیفیت اختیار کرنا کہ گویا ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم انڈر ٹیبل ترکیبیں بناتے ہیں، انڈر انوائسز کی ترکیبیں بناتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب والا کون ہمیں پوچھے گا؟ اور پھر کچھ لوگوں کا دبدبا ایسا ہوتا ہے، روب ایسا ہوتا ہے، مرتبہ ایسا ہوتا ہے، وہ نگران ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز کی سیٹ پر ہوتے ہیں، سی ای او ہوتے ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ تو یاد رہے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ کانسیپٹ اگر مسلمانوں کے روئے روئے میں بس جائے، ہم سب کے روئے روئے میں بس جائے، ویسے تو الحمدللہ ہے، ایسا نہیں خدا نہ خواستہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ہماری حرکتیں، ہماری حالتیں وہی ہیں، تو یہ ایمان کی کمزور کیفیتیں ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، خدا کی قسم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا، اپنے اندر رب پاک عز و جل کی محبت کی اور اس کے خوف کی وہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ بڑھاتا ہوں۔ اچھوں کی صحبت اختیار کر لو، نیکوں کی صحبت اختیار کر لو، خدا والوں کے پاس بیٹھ جاؤ کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ کیا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے، خدا کی قسم ان کی قربت اللہ کا خوف دلائے گی، اللہ کے حقیقی خوف کی طرف لے کر جائے گی، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی محبت کی طرف لے کر جائے گی، اطاعت خدا و مصطفیٰ کی طرف لے کر جائے گی۔ اور یقین مانیے زمانے کے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک ہستی کہ جنہوں نے امت کی خیرخواہی کا جو سامان کیا ہے، یہ لاکھوں لاکھ نوجوان جو آپ کو آج با امامہ نظر آتے ہیں، باریش نظر آتے ہیں، مدنی لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں، عاجزی کے ساتھ نگاہیں جھکائے نظر آتے ہیں، مسکراتے چہروں کے ساتھ نظر آتے ہیں، مسجدوں کی رونق بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اعتکاف کرتے نظر آتے ہیں، درس فیضان سنت دیتے نظر آتے ہیں، چوک درس کا اہتمام کرتے نظر آتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں آنے اور لانے والے نظر آتے ہیں، یہ مدنی دورہ کر کے گھر گھر کا دروازہ بجا کر نماز کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ مدارس المدینہ برائے بالغان کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ اپنی چھٹی کے دن بھی قربانی دے کر یوم تعطیل کا اعتکاف کرنے، چھٹی کے دن بھی اپنے گوٹھوں میں، دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں وہاں جا کر کہ جہاں مسجدوں میں کوئی آنے والا نہیں ہے یا آنے والے ہیں تو ہزاروں لوگ ہیں، جو مسجد ہی کے سامنے ہوٹل ہے، ہوٹل پر رمضان کے دنوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، اگرچہ آگے پردے لگے ہوئے ہیں، مگر رمضان کے ان مبارک ایام میں بھی سامنے مسجد میں کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ نوجوان وہاں جاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔
یہ ایک شیخ کامل کی صحبت ہے، ایک اللہ کے ولی کی برکت ہے، ایک اللہ کے ولی کی قربت ہے، ایک اللہ کے ولی کے اصلاح کے مدنی پھول ہیں، ان کی للہیت ہے، ان کا اخلاص ہے، خدا کی قسم مولا کی جناب میں ان کی قبولیت و مقبولیت ہے، ہمارا یہ گمان غالب ہے۔ میں التجا کروں گا، انہوں نے رب پاک عز و جل کی معرفت کو پایا، ہمارا گمان غالب ہے، اللہ تعالیٰ ان کی درجے بلند کرے، ان جیسوں کی کثرت کرے، انہیں درازی عمر بالخیر بالصحت و عافیت نصیب فرمائے۔ میں آپ سب کی خدمت میں التجا کروں گا، آئیے شیخ طریقت کی صحبت اختیار کیجئے۔ یقین مانیے ان کی تھوڑی دیر کی صحبت وہ رنگ لے کر آتی ہے کہ یقین مانیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ توفیق دے تو رمضان کے ان مبارک ایام میں باب المدینہ کراچی والوں آپ تو یہیں آ جاؤ، فیضان مدینہ میں آ جاؤ، جی ہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں آ جاؤ، اس اللہ والے کے رنگ کو اپنا لو، اس اللہ والے کی قربت کو اپنا لو، اس اللہ والے کی صحبت کو اپنا لو، اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھو، اس کی خدا کی معرفت کو دیکھو، اس کی اشک باری کو دیکھو، اس کی رب العالمین عز و جل کی جناب میں گریہ و زاری کو دیکھو، مناجات کے وقت کے مناظر دیکھو، افطار کے وقت کی کیفیت دیکھو، سحری کے وقت کی کیفیت دیکھو، روزے میں اس کی مبارک صورت دیکھو، خدا کی قسم تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ کیسا ان کے چہرے پر نورانیت ہے، کیسی ان کے قلب کی روحانیت ہے، کیسی ان کی پیاری صورت و سیرت ہے کہ واری واری جانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دور ہو قریب آ جاؤ، جو قریب ہو قریب تر ہو جاؤ، جو قریب تر ہو قریب ترین ہو جاؤ، اور جس قدر ممکن ہو مناجات افطار میں ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے مدنی مذاکروں کی برکتوں سے حصہ حاصل کرو۔ اب دیکھو انشاءاللہ عز و جل یہی کیفیت کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جناب میں جو یہ صحابی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں اچھا اور نیک بننا چاہتا ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شیخ کامل کی صحبت یہ کیفیت پیدا کرنے میں ہماری بڑی مدد کرے گی انشاءاللہ۔ نیت کرتے ہیں، جن کی نیت بنتی ہے وہ کہہ دیں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔